وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی تو ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے، من یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کو دے دیتا ہے۔ واللہ، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب مکے سے مدینے مہاجرین ہجرت کر رہے تھے تو یہ مختلف ٹولیوں میں چھپ چھپ کے وہاں سے نکل رہے تھے، اور مشرکین کو جب پتہ چلتا تھا تو یہ مشرکین ان کا پیچھا کرتے تھے، اور پیچھے پیچھا کر کے جہاں کوئی اگر پکڑ لیا جاتا تھا مسلمان تو اس کو شہید کر دیتے تھے، اور جو مسلمان بچ جاتے تھے تو وہ مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ ہجرت کا واقعہ بڑا سخت واقعہ ہے۔ اس میں ایک ایسا بھی گروپ تھا جس میں حضرت صہیب بن سنان، حضرت عمار بن یاسر، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور حضرت بلال، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہجرت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا۔ اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ تو کسی طرح موقع پا کر وہاں سے بچ نکلے اور فرار ہو گئے، مگر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو ان مشرکوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں پاؤں انہوں نے دو الگ الگ اونٹوں سے، دو الگ الگ پاؤں ان کے باندھ دیے، اور ان دونوں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشنز میں، مختلف سمتوں میں ہانک دیا، اور یوں ان کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ لعنت ہو مشرکین کے اوپر۔ اب ان میں حضرت صہیب، سواد سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ ایک ضعیف العمر بوڑھے شخص تھے، اور ان کی عمر 100 برس تھی۔ اب یہ بچے، لیکن یہ تیر اندازی کے بہت ماہر تھے، اور مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے اگر تیر چلانے شروع کیے تو پھر ہمیں سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے تیر کمان نکال لیے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا کہ اے قریشیو، مکے کے، اے قریش مکہ، ایسے جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے، تم میں سے میرے قریب ایک شخص بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، اور میں ایک ایک تیر سے تمہارے کئی کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تم جانتے ہو۔ اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اپنی تلوار نکالوں گا، اور میری تلوار بازی تمہارے باپ دادا جانتے ہیں، تلوار لے کر تمہاری پوری جماعت کا صفایا کر دوں گا۔ دیکھو، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، اگر میں مدینے پہنچ بھی جاؤں تو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، البتہ اگر تم مجھے جانے دو، اور اگر مدینے نہ جانے دو اور مجھے پکڑ لو تو تم میرا کیا کر لو گے؟ تم مجھ سے، میری ذات سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ البتہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں کہ مکے میں میرا جو مال ہے وہ جہاں پہ ہی دفن ہوا ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تو اس کے عوض میں اگر تم مجھ کو چھوڑ کر مدینہ منورے جانے دو تو میرے مدفون مال کا پتہ لے لو، وہ بہت زیادہ مال ہے۔ اب یہ لالچی مشرکین یہ اس بات پر راضی ہو گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا پتہ انہیں بتا دیا، اور مدینہ منورہ آ گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے
تو آپ کی ملاقات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ان سے، اے صہیب تم نے تو بڑے فائدے کا کاروبار کیا۔ تو حضرت صہیب نے پوچھا کہ کون سا کاروبار؟ حیرت سے پوچھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے من یشری جو بیچ دیتا ہے نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد۔ اور ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم وہاں کفار کے نرغے میں پھنس گئے تھے، تو تم نے اپنی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی، سارا کا سارا مال دے کر اپنی جو جان بچائی ہے، تو تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آیت نمبر 207 تھی۔